بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسموں سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر زندہ کیا گیا تھا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستوں، آپ جانتے ہوں گے کہ یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں، جن میں سے یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کی جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس بھی تھوڑے ہی عرصے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح گرد آلود اور تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے بھلے ہی کتنے پرفیوم اور خوبصورت لباس استعمال کر لیں، ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گھل مل کر اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مستقل شناخت سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ان کی اس خامی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی اور پیغمبر کی صریح نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، جب ایک پیغمبر یہودی قوم کے بڑے شہر کی جانب بھیجے گئے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان رہے ہیں، اس لیے صرف اس قوم کے مختلف شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیغمبروں کی کل تعداد میں سے 90% پیغمبر یعنی 1,00,000 سے زائد صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن جیسا کہ یہودی روپے پیسے کے لالچی، دنیا دار اور جنگ و جدل سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو واضح طور پر انکار بھی نہیں کیا اور ہاں میں جواب بھی نہیں دیا، لیکن بہانے بازیوں سے ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس وقت کے پیغمبر ان کو روزانہ گھروں میں جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے ہی گھبرا جاتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے، لہٰذا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، لیکن ان کی نافرمانیاں جاری رہیں اور پھر ایک روز ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ اس قوم کے چالاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلے اور دور دراز کسی جنگل میں رہنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ وقتی طور پر جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ طاعون کے مرض سے بچ گئے، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک ان کے شہروں میں طاعون کا عذاب ٹل نہ جائے۔ ابھی ان کو وہاں رہے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور یوں ان کی چالاکی اور عدل ان کے کچھ کام نہ آیا اور ان پر عذاب پہنچ گیا۔ اللہ کے حکم پر ایک فرشتہ کسی بلند پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی خوفناک آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی دہشت اور خوف سے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے اسی گونجدار آواز میں پکارا، موتو یعنی مر جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں گر گئے اور اسی وقت ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا، یہ سب لوگ نارمل اور صحت مند تھے، جبکہ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگل کے اندر جہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھے، جو بے جان ہو کر اوندھے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ پورے جنگل میں کوئی ایک انسان بھی نہیں بچا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قریب کوئی درندہ اور جانور بھی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے چند روز بعد ہی ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگیں اور اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل میں اور جنگل کے ارد گرد آبادیوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے چاروں طرف دیوار بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک روز اس قوم کے پیغمبر اسی جنگل میں سے گزرے تو انہوں نے اپنی قوم کے ہزاروں افراد کا یہ عبرتناک انجام دیکھا
जिस पर उनका दिल भर आया। तब वो सजदे में गिरकर रोने लगे और दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, ये नादान थे, ना समझ थे, लेकिन ये मेरी कौम के लोग थे, इनसे मुझे प्यार था, जिनके बगैर अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अगर ये जिंदा होते तो मैं इनको तबलीग करके नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। ऐ अल्लाह, तू मेरी फरियाद कबूल कर और उनको दोबारा जिंदा कर दे। इस दुआ के बाद आपके पास फरिश्ता वही लेकर आया और फरिश्ते ने कहा, ऐ पैगंबर, अल्लाह फरमाता है कि आप इनकी लाशों को, जिनकी अब हड्डियां भी बिगड़ चुकी हैं, इनको कहिए कि ऐ हड्डियों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम हर एक इंसान के लिए जमा हो जाओ। लिहाजा आपने जब ये अल्फाज हड्डियों को मुखातिब करके अदा किए तो बिखरी हुई हड्डियां एक जगह पर मुकम्मल ढांचे की शक्ल में इकट्ठी होने लगी और देखते ही देखते एक एक इंसान का ढांचा दूसरे से अलग हो गया। उसके बाद फिर फरिश्ता हाजिर हुआ और अल्लाह का पैगाम दिया कि आप एक बार फिर इनसे कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचों पर गोश्त फैला लो। लिहाजा अल्लाह का यह हुक्म सुनते ही हड्डियों पर गोश्त जमा होने लगा और जब सभी 70,000 ढांचों पर गोश्त चढ़ गया तो फिर फरिश्ते ने कहा कि एक बार फिर इनको कहिए कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम सभी जिंदा हो जाओ। लिहाजा जैसे ही पैगंबर ने हुक्म दिया तो सभी लाशें जिंदा होने लगी। दोस्तों, बेशक ये इंसानी तारीख का अनोखा और हैरत अंगेज वाक़या था जब एक दो नहीं बल्कि 70,000 इंसान जो मर चुके थे एक बार फिर जिंदा हुए। लेकिन उनके अजाब की निशानी के तौर पर उनमें एक तब्दीली आ चुकी थी जिसके आसार आज भी मौजूद हैं, और वो तब्दीली ये थी कि उनकी जिल्द का रंग किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला और जर्द हो चुका था। जिस तरह दिन के बाद किसी लाश के जिस्म का सारा खून खुश्क हो चुका होता है और खून के बगैर जिल्द बिल्कुल पीली पड़ चुकी होती है, लिहाजा इन इंसानों की जिल्द का रंग ऐसे ही पीला हो चुका था, लेकिन वो सेहतमंद और जिंदा थे। उनमें दूसरी तब्दीली ये थी कि उनके जिस्मों से वैसी बुदबू खारिज हो रही थी जैसी 10-15 दिन पुरानी लाश के जिस्म से पैदा होती है। जबकि तीसरी तब्दीली ये थी कि ये जो लिबास पहनते कुछ दिन बाद उसकी हालत मुर्दे के कफन जैसी होने लगती। जैसे कब्र में पड़ा मुर्दा मट्टी लगने से उसका कफन मैला होने लगता है और कमज़ोर होकर तार तार होने लगता है। ये तीनों निशानियां उनकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थीं, हत्ता कि उनकी आने वाली नस्लों में भी ये निशानियां पाई जाती हैं। और आज हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया जहां में मौजूद हैं और इनमें ये तीनों निशानियां मौजूद होती हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इस वाक़े की सबसे बड़ी दलील है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा था वो जो मौत के डर से अपने घरों से निकले वो हज़ारों थे। अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ और फिर उन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है मगर अक्सर नाशुक्रे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, क्या आप इस यहूदी नस्ल के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।